جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ویئر conversations have a purpose. جہاں conversation صرف بات نہیں بلکہ مقصد ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی معافی. میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اس ایپیسوڈ کے لیے. زندگی کے کچھ مصروف پل آ گئے تھے جہاں مائک ہاتھ میں لینے کا وقت ہی نہیں ملا. ویسے ایک سوال ہے, آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے دل کا حال کیسا ہے؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں, صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے, اور کبھی سچ اور جھوٹ کا پہچاننے کا میزان بھی. تو آج کا ایپیسوڈ سچ اور جھوٹ کے اسی فرق پر کھڑا ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کا دعویٰ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا تھا کہ اگر سچ ہوتا تو پوری اسلامک ہسٹری کو دوبارہ لکھنا پڑتا. جی نام ہے بابا رتن. یہ ایک کلیم ہے, ایک دعویٰ ہے کہ وہ پہلے ہندو تھے, پھر اسلام قبول کیے, پھر 16 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا, پھر آپ مدینے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہوئے, اور پھر 600 سال تک زندہ رہے تاکہ آگے آنے والی نسل کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سنا سکیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام تھا بابا رتن, اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام تھا عبد الرضا رتن, پھر اس کے بعد بابا رتن کے نام سے مشہور ہوئے. میرا خیال ہے کہ اب یہاں ذرا پاز کرتے ہیں. 600 سال زندہ رہنا, اگر آپ کا کیلکولیٹر بھی تھوڑا سا چل رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کہانی صرف لمبی نہیں بلکہ بے حد زیادہ لمبی ہے. تو آئیے اس کہانی کی اسکالرلی اینگل سے ریئلٹی چیک کرتے ہیں. تو جی مشہور ہسٹورین اور آتھر, جرمن ہسٹورین اور آتھرس اینی میری شیمل اپنی کتاب اسلام ان دی انڈین سب کانٹیننٹ میں لکھتی ہیں کہ یہ ایک لیجنڈ تھا جو 1200 ایک لیجنڈری قصہ تھا جو 1200 عیسوی کے بعد سرکولیٹ کرنا شروع ہوا. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. حدیث کے سب سے بڑے محدثین نے اس دعوے کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا. امام الذہبی نے اس شخص کو سیدھا دجال یعنی کہ جھوٹا قذاب کہا. ابن حجر الاسقلانی نے اس پوری کہانی کو موضوع مردود فیبریکیشن قرار کر دیا. اور ایک فائنل نیل ان دا کافن, اسلامک ہسٹری میں آخری صحابی ابو طفیل بن واثلہ جو 110 ہجری میں وفات پا چکے تھے. تو یہ صحابی کا 600 سال تک زندہ رہنا تو ثابت ہی نہیں, کیونکہ صحیح البخاری کی ایک صحیح الاسناد حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی, اور پھر آپ نے کہا کہ آج سے ٹھیک 100 سال تک, یعنی کہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد تک میرے صحابہ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. وہ تھی 11ویں سی جب یہ حدیث بیان ہو رہی تھی, تو وہ تھی 11ویں ہجری. اور اگر آپ 11ویں ہجری سے کیلکولیٹ کریں تو ٹھیک 111ویں ہجری تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام فوت شگان ہو چکے تھے. جو سیکنڈ لاسٹ صحابہ تھے مشہور, جو 83 یا 93 ہجری میں فوت ہوئے تھے, جن کا نام تھا حضرت انس بن مالک. اور پھر ان کے بعد ایک آخری صحابہ بچ گئے تھے جو نام تھے ابو طفیل بن واثلہ, جو 111ویں ہجری پوری ہونے سے کچھ مہینے, چند 4 5 یا 6 مہینے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. تو ایسا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک معجزہ بھی ظاہر ہو گیا آپ کے وفات کے بعد بھی.
الحمدللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف ایک صدی تک صحابہ زندہ رہے. 600 سال والی کہانی تو صرف کہانی ہی رہ جاتی ہے. اسی لیے دوستو، اسلام کو ہندوستان سے جوڑنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سچ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. تو آئیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں اس خوبصورت سچ کی طرف جو سمندر کے راستوں پر عرب کے ریگستان سے ہندوستان کے ساحل تک آیا. یہ کہانی ہے مالک بن دینار اور مالک بن حبیب کی. کافی مشہور ہے. اکثر لوگ اس کے بارے میں ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ اور یہ شارٹس ریکارڈ کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ تو نہیں، بٹ کچھ ٹوسٹ ہیں جو میں آج الحمدللہ ہمارے اس چینل کی برکت سے اس کو کلیئرفائی کروں گا. یہ لوگ نہ فوج لے کر آئے نہ تاج پہن کر، ان کے ہاتھ میں صرف دین، اخلاق اور تجارت تھی. مالک بن دینار ملابار کے ساحلی علاقوں میں پہنچے اور کنور میں اپنا گھر بسایا. مالک بن حبیب نے اپنے بیٹوں کو ان مسجدوں کی ذمہ داری دی جو بعد میں بننے والی تھی، اور اسی دور میں عرب تاجر بھٹکل تک، ہندوستان کے بھٹکل علاقوں تک پہنچ چکے تھے. جب پہلا مسلم قافلہ ہندوستان کے بھٹکل علاقوں تک پہنچا تو کوئی مسجد تو وہاں تعمیر نہیں تھی، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. تو ایک پتھر سے بنا ہوا مقام تھا جسے نوایاتی کمیونٹی اپنی نوایاتی زبان میں نوج فطر کہا کرتے تھے. آج بھی بھٹکل میں پرانے عرب ٹریڈ سینٹرز کے آثار ملتے ہیں، جیسے زمین خود بول رہی ہو. یہاں صرف مال نہیں، ایمان بھی آیا تھا. تو جی، مالک بن دینار کا سفر اکیلا نہیں تھا. ان کے ساتھ تھے مالک بن حبیب، شرف بن مالک ان کی بیوی، اور 10 بچے. حبیب جن کے نام ہے حبیب، محمد، علی، حسین، تقی الدین، عبد الرحمن، ابراہیم، زینب، حلیمہ اور تنیرہ. سوچئے، یہ کوئی آرمی نہیں تھی، یہ ایک فیملی بیسڈ موومنٹ تھا. جیسا میں نے کہا، آج بھی ہندوستان کے بھٹکل علاقوں میں پرانے عرب سینٹرز کے آثار ملتے ہیں، جہاں جیسے زمین خود یہ کہہ رہی ہو کہ یہاں صرف مال نہیں، ایمان بھی آیا تھا. تو کوڈون گلور کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی. جب یہ قافلہ کوڈون گلور پہنچا تو لوگوں نے دل کھول کر استقبال کیا. یہیں سے مساجد کا سلسلہ بھی شروع ہوا. جیسے کوڈون گلور میں ایک مساجد تعمیر کی گئی، سدن کولم میں، پڈالایانی میں بھی تعمیر کی گئی، شیلیام میں، دھرمدم، سری کنڈاپورم، ایزوملا، کسرگوڈے، مینگلور، پکانور جیسے کئی سدن کانٹیننٹ میں مسجد تعمیر کی گئی. اور یہی نہیں، ہر مسجد کے لیے قاضی بھی مقرر کیے گئے تاکہ نظام اور انصاف برقرار رہے. بعد میں مالک بن دینار عرب کی طرف مالک بن دینار اور مالک بن حبیب عرب واپسی کر گئے. مالک بن دینار خراسان چلے گئے اور مالک بن حبیب واپس ہندوستان لوٹ آئے. ایک اور ضروری وضاحت یہاں کرنا بھی لازمی ہے. اکثر ہندوستان میں لوگ شارٹ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور قبر دکھا رہے ہوتے ہیں کوڈون گلور میں، یہ دعوے کے ساتھ کہ یہ مالک بن دینار کی ہے. تو میرے بھائی، جو لوگ پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ کی قبر کوڈون گلور کیرلا میں ہے، تاریخی طور پر تو یہ بات ثابت ہوتی نہیں. اس بات کا کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے کہ مالک بن دینار خراسان جانے کے بعد دوبارہ ہندوستان لوٹ کر آئے. اسی لیے کوئی معتبر ہسٹورینز اور اسکالرز یا آرکیولوجسٹ نے اس دعویٰ کو قبول کیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے ایسا. اور جب دلیل خاموش ہو
تو یقین کا شور بھی علم نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات اور میں کہہ دوں کہ میں چاہتا تھا کہ اس ایپیسوڈ کے دوران ہم ان مساجد اور ان جگہوں کی تصویریں بھی دکھائیں جن کا ذکر آج کیا گیا ہو، یا اس سے پہلے پوڈ کاسٹوں میں یا اب آنے والے پوڈ کاسٹوں میں، تاکہ بات کا اثر اور زیادہ ہو اور چیزیں اور اثردار لگنے لگیں۔ لیکن تاریخ کا ایک حصول ہوتا ہے کہ ہر آن لائن یا گوگل پہ ملنے والی تصویر کی اصلیت کی کوئی گارنٹی تصدیق نہیں ہوتی، اور جب ہسٹری خود ایمبیگیوٹی کے دائرے میں ہو تو اگر کل کوئی خصوصاً جب ہسٹری خود ڈاؤٹ فل ڈیمارکیشن میں ہو، یعنی کہ ایمبیگیوٹی کے دائرے میں ہو، تو اگر کل کو کوئی یہ کہے کہ یہ تصویر غلط تھی یا یہ جگہ ویسی نہیں تھی جیسا ہم نے دکھائی، تو ذمہ داری کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ آپ خود سوچئے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنا مکمل تصدیق کے ویژولز دکھانے کے بجائے ہم صرف اور صرف ویریفائڈ روایات، لکھی ہوئی تاریخ اور ذمہ دار گفتگو پر ہی بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ جو سیریز میں نے شروع کی ہے، یہ پوری کی پوری اسکالرلی ویریفائڈ اوتھینٹیکیٹڈ نیریٹیوز ہیں، جو صرف مسلمس پروفیسر اسکالرز اور ہسٹورین سے نہیں بلکہ ہندو پروفیسرز اور ہسٹورین سے بھی ویریفائڈ ہے۔ کیونکہ پوڈ کاسٹ پر ہم صرف انٹرسٹنگ بات نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جھوٹ تھا جو تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف سچ جو خاموشی سے، صبر سے اور اخلاق سے زمین پر اپنی جگہ بناتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے گجرات اور ملابار میں پہلی مساجد کی تعمیر پر، کیسے وہ صرف عبادات کی جگہ نہیں بلکہ پوری کمیونٹیز کی پہچان بن گئی۔ یہ کہانی اور گہری ہونے والی ہے، اور یقین مانیے آگے جو آنے والا ہے وہ صرف ہسٹری نہیں، آئینہ ہے۔